اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آپ کو قرآن مجید کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کا ایک احسان فرمایا اور اس کی محبت ہمارے دل سے ڈال دیا. آپ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الانعام کا تذکرہ ہے. نام کی جمع نام فرمایا کہ معنی میں جانور ہوتے ہیں. اس میں ان کا تذکرہ ہے. یہ نہیں کہ پوری صورت کا موضوع یہ ہے بلکہ ایک نام ہے ایک پہچان کے لیے. اگر صورتوں کے نام نہ ہوتے تو پھر کیسے پتہ چلتا کہ کون سی صورت پڑھنی ہے, کون سی سننی ہے, یا کیا اس کا نام ہو. اس وجہ سے نام رکھے گئے ہیں. اور ناموں میں بھی دیکھ لیں کئی صورتیں کس نام سے ہیں. کوئی جانوروں کے نام سے, کوئی پرندوں کے نام سے, کوئی شخصیات کے نام سے, کوئی دھوئیں کے نام سے, کوئی یعنی ہر قسم کی اس کے ناموں کو بھی دیکھ کے نا قرآن مجید کی صورتوں کے ناموں کو تو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بڑی رہنما قسم کی کتاب ہے جس میں ہر پہلو سے کچھ نہ کچھ کہا گیا, بات کی گئی. تو یہ سورہ انعام ہے اور یہ مکی صورت ہے. تو مکی صورت جو ہوتی ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اس میں زیادہ تر عقائد کا بیان ہوتا ہے, فکر آخرت بیان کی جاتی ہے. اس میں سابقہ قوموں کی ہلاکت اور بربادی کا تذکرہ ہوتا ہے, کیونکہ مکہ والوں کا بتانا مقصود تھا کہ تم بھی اگر نہیں مانو گے تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو پہلے ہو چکا. تو اس کا آغاز الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض, اس اللہ کا شکر ہے جس نے آسمان و زمین پیدا کیے اور اندھیرے اور نور روشنی پیدا کی. یعنی اندھیرے بھی اسی نے پیدا کیے اور روشنی بھی اسی نے. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون, پھر کافر اس کا ہمسر قرار دیتے ہیں, اس کے برابر قرار دیتے ہیں, کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں. پھر انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے اس کو پیدا کیا اور پھر اس کے لیے وقت مقرر بھی رکھا. یعنی اگر دنیا میں آیا ہے تو جانا بھی ہے. جیسے دنیا میں آنے کی خوشی ہے اسی طرح آخرت کی فکر بھی دامنگیر ہونی چاہیے کہ اگلا جہاں بھی ایسے خوش و خرم گزرے. اس کے لیے یہ زندگی ہمیں دی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بہت سے مقامات پہ اپنی تخلیق پہ غور و فکر کا درس دیا ہے کہ انسان اگر اس پہ غور و فکر کرے تو تکبر غرور وہ سے ویسے نکل جائے. فرمایا کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو ٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. تو یہ زمین میں جو سیر و سیاحت ہے اس کے مقاصد میں سے یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو تباہ شدہ اقوام ہیں, جو لوگ ہیں جو سفر ایسی سے چلے گئے یا مٹ گئے, ان کا ان کے لیے ان سے سبق حاصل کریں, اپنے لیے بہت سے اسباق ہوں اس میں. تو اس صورت کے اندر خصوصاً توحید الوہیت کو اور توحید ربوبیت کو بڑا واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. تمہیں بھی اسی نے پیدا کیا ہے, اسی کی طرف جانا ہے, تو اس کی اچھی اختیاری ہونی چاہیے. تو اس صورت میں اس کا تفصیل سے ذکر ہے اور فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے یا اس کی آیات کو جھٹلاتا ہے. ظالم کو بلا نہیں پائے گا. یعنی یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا جائے. کوئی ایسی بات کہہ دینا جو اس نے نہیں کہی یا کوئی ایسا حکم جو اس کے ذمہ لگا دینا, تو یہ بہت بڑا ایک جرم بن جاتا ہے. اس وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف باتیں منسوخ کرنے سے پہلے اسے دیکھ لینا چاہیے. بلکہ میں تو کہوں گا
اگر کوئی آپ کے پاس ایسا ریفرنس ہے، کوئی ایسا حوالہ ہے جو مشکوک ہے یا وہ بندہ جس نے وہ بھیجا ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے، تو آپ اسے آگے فارورڈ نہ کریں جب تک اس کی تصدیق نہ کریں۔ بعض اوقات ایسے ہمارے سامنے مثالیں آتی ہیں کہ وہ حدیث کا حوالہ دے دیتے ہیں، قرآن کا حوالہ دے دیتے ہیں، اللہ کی وہ بات قرآن اور سنت میں نہیں ہوتی، تو یہ بھی احتیاط کا تقاضا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم انہیں جمع کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ تمہارے وہ شرکاء کدھر ہیں، تمہارے وہ شرکاء جن کو تم جن کے بارے میں گمان رکھتے تھے تو کدھر ہیں وہ؟ تو ان کا پھر جواب یہی ہوگا الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، کہ اللہ کی قسم اے ہمارے رب، واللہ ربنا، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، کہ ما كنا مشرکین، ہم شرک کرنے والے نہیں تھے، یعنی وہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، کہ دیکھیں یہ کیسے اپنے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، جو وہ باتیں گھڑا کرتے تھے نا وہ ساری گم ہو جائیں گی، کہ فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، ہم فلاں کی طرف جاتے ہیں تو اس سے یہ ملتا ہے، یہ سارا جھوٹ موٹ جو انہوں نے گھڑا تھا، تراشا تھا، یہ سب ان سے اوجھل ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تاکہ لوگ اب سے وہ ٹھیک ہو جائیں، لیکن اللہ نے اس کی ایک وجہ بھی آگے بیان کر دی کہ تم میں سے کئی لوگ ہیں جو غور سے سنتے ہیں بات، یعنی کان لگا کے سنتے ہیں، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں کہ وہ اسے سمجھیں، اور ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر بوجھ ہے، یعنی بند کر دیے ہیں، بات نہیں سنتے، یعنی ایسے لگتا ہے کہ آپ کی بات سن رہے ہیں لیکن وہ حقیقت میں سن نہیں رہے ہوتے، یا وہ سنتے ہی ہیں محض، اس سے کوئی اثر نہیں کرتے۔ تو قرآن اور سنت کے اندر ایک چاشنی تھی، ایک لذت تھی، جو عربی کا ماہر تھا وہ جانتا تھا کہ قرآن مجید میں کتنی فصاحت ہے، کتنی بلاغت ہے۔ وہ سنتے تو تھے لیکن اس کو سمجھتے نہیں تھے، اس کو دل میں نہیں اتارتے تھے، دل کے کانوں سے نہیں سنتے تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ ہر قسم کی نشانی دیکھ لیں تو پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا۔ جھٹلانا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو بندہ کہہ دیتا ہے کہ آخرت نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ظاہر ہے مختلف جو مذاہب ہیں، مختلف نظریات کے ہاں لوگ، لیکن ایک جھٹلانا وہ ہوتا ہے جو عملاً جھٹلایا جا رہا ہے۔ اب جو شخص کسی پہ زیادتی کر رہا ہے اور ظلم کر رہا ہے اور پے در پے کر رہا ہے، یعنی ایک بار نہیں کئی بار، تو اس کا مطلب ہے اس کا آخرت پہ یقین نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر اسے پتا ہو کہ میں زیادتی کر رہا ہوں اور اس زیادتی کا حساب مجھے دینا پڑے گا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ جو ظلم ہے روز قیامت کے اندھیروں میں بدل جائیں گے، یعنی انسان کے لیے مشکل ہی مشکل ہے۔ اب جس کو یہ پتا ہو کہ میں نے پائی پائی کا حساب دینا ہے، میرے خلاف دعوے دار آئیں گے اور وہ مجھ سے مطالبہ کریں گے کہ اس نے یہ کیا تھا، اس نے حق تلفی کی تھی، اس نے مجھے مارا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے یہ کیا تھا، تو اس وقت وہ بھی نیکیوں سے بالکل کنگال ہو جائے گا۔ اور کئی ایسے بھی ہوں گے جن کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن ان کے جرائم ابھی پڑے ہوں گے جو لوگوں کی حق تلفیاں کی ہیں۔ تو اب یہ جو منظر نامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جس کا اس پہ یقین ہو تو وہ کیسے زیادتی کرے۔ ہاں بھول چوک سے کوئی زیادتی ہو جانا یا کوئی تھوڑی بہت وہ ہو جانا یہ علیحدہ بات ہوتی ہے، لیکن مستقل طور پر اور بڑے بڑے حق تلفیاں اور مظالم یہ تو انسان کے لیے نہیں ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے آخرت کے یقین میں کمی ہے۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر عقیدہ آخرت پختہ کیا، مسلمانوں نے آخرت کی فکر دلائی، تقوی کا حکم اور تقوی کو ڈھیلا ان کے دلوں کے اندر کہ یہ تقوی ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، اس سے وہ گناہوں سے اپنا دامن بچانے لگے اور معاشرہ پاک صاف ہوتا چلا گیا۔ تو
تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ جب ان پہ اچانک قیامت آئے گی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس علامہ فرطنا فیہا، کہ اس بارے میں جو ہم کمی کرتے رہے، یعنی ہم نے کوئی احتیاط نہ کی، کوئی حق ادا نہ کیا، کمی کرتے رہے، تو اس کا نتیجہ اس صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کئی طریقے سے بیان فرمایا اسی مضمون کو، اور فرمایا کہ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم رسولوں کو بھیجتے ہیں بشارت دینے والے اور متنبہ کرنے والے، یعنی تنبیہ کے لیے، جیسے کسی کو غلام کے طور پہ کوئی متنبہ کیا جاتا ہے، تو رسولوں کے بھیجنے کا مقصد مبشرین بھی ہے اور منذرین بھی ہے۔ لیکن کبھی جو ہے نا ڈرانا یہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کی جو تفصیل ہے وہ کچھ ایسے ہے کہ جو ہوتا ہے نا ڈرانا، اور ایک ہوتا ہے خوشخبری دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وحی اتری نا، یعنی پہلی وحی کے بعد جب فترت وحی کے بعد دوسری وحی اتری، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل اوڑھ کے لیٹنے والے اٹھیے اور فانذر، قوم کو متنبہ کیجیے۔ یہ نہیں کہا کہ فابشر، کیونکہ اس وقت ڈرانا مقصود تھا، کیونکہ ڈر سے انسان جلدی جلدی پلٹتا ہے۔ خوشخبری میں لینے میں کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، مثلا آپ کو کہا جائے کہ تمہارے لیے بشارت ہے تو میں تمہیں یہ دوں گا، تو میرے پاس آنا بڑی تمہارے لیے، تو بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس سے کہا جائے کہ اگر تم یہاں سے نکلے نا تو باہر ڈاکوں گا، تو وہ پھر کہے گا کہ ٹھیک ہے ادھر ہی رہتا ہوں۔ تو یہ ہوتی ہے بشارت اور نظارت، یعنی خوشخبری اور متنبہ کرنے میں فرق۔ تو کبھی بشارت کام آتی ہے، کبھی نظارت، لیکن جب آپ کسی کو برائی سے ہٹانا چاہتے ہو تو وہاں پہ پھر نظارت یعنی متنبہ کرنا وہ کام آتا ہے۔ وہاں پہ آپ خوشخبریاں دیتے رہیں گے تو کارگر نہیں ہوگی۔ اور ابتدا جو ہے وہ نظارت سے ہوتی ہے، یعنی جیسے آپ سے کہا گیا کہ انذر، آپ کو متنبہ کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ثواب پر چڑھ کے بھی یہی فرمایا تھا نا، انی انا النذیر العریان، کہ میں واضح طور پر متنبہ کرنے والا ہوں۔ جیسے کہ لشکر حملہ آور ہو رہا ہو تو تم یہ بات مانو گے، تو اسی طرح میں بھی تمہیں متنبہ کر رہا ہوں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت شاندار جنت بنائی ہے وہ تمہیں ملے گی، بلکہ متنبہ کیا کہ تم اس عذاب سے ڈر جاؤ۔ جب وہ ڈر جائیں گے، اس طرف آ جائیں گے، تو پھر ان کے لیے بشارتیں بھی ہیں اور ان کے لیے بہت سے انعامات بھی ہیں۔ تو یہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے ان کو ڈرائیے جو یحشر الی ربہم، کہ جن کو اکٹھا کیا جائے گا اپنے رب کی طرف، لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، کہ اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارشی، شاید کہ وہ بچ جائیں، یعنی اس طرز عمل سے۔ اور ان لوگوں کو جو آپ کے پاس موجود ہیں اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، یدعون ربہم، اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام، یریدون وجہہ، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں، اس کی خوشنودی کے وہ طالب ہیں، تو ان کو آپ نے اپنے آپ سے دور نہیں کرنا۔ ما علیک من حساب من شیء، آپ کے ذمہ ان کے حساب سے کچھ نہیں ہے، اور نہ آپ کے ان پر آپ کے حساب میں سے کچھ ہے۔ تو اگر آپ نے ایسا کر دیا، یعنی ان کو اپنے آپ سے دور کر دیا، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے نا، بعض مفسرین نے یا بعض محدثین نے ان میں کچھ جو غریب اصحاب تھے ان کا تذکرہ کیا ہے، تو جو یعنی مالی طور پر ان کے مستحکم نہیں تھے تو ان کا تذکرہ کیا، جیسے حضرت ابن مسعود، حضرت بلال اور دیگر ایسے اصحاب۔ تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہی لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی چاہتے تھے، وہاں تو امیر بھی ایسے تھے کہ ان کو بھی پتہ چل جاتا نا کسی بات کا، تو وہ بھی پیچھے نہیں ہوتے تھے۔ اس کی بڑی مثال یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات سکھائی، یہ جو نماز کے بعد ہم کرتے ہیں، تو یہ آپ نے غریب صحابہ کو سکھائی تھی، کیونکہ وہ مالدار جو تھے وہ مال خرچ کرتے تھے، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے یعنی سوال مان کے وہ مال بھی خرچ کرتے ہیں، تو آپ نے تسبیحات سکھا دی
اب تسبیحات سکھائی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا پڑھتے ہیں امیر صاحب کرام نے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ پڑھتے ہیں، تو انہوں نے بھی شروع کر دی. انہوں نے پھر شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، کہ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے دے دیتا ہے. اب میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ان سے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تم تسبیحات نہ پڑھو، یا انہیں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تم خرچ نہ کرو. تو یعنی غریب صحابہ تھے یا امیر تھے، دونوں اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب تھے. تو مثال میں اگر یا کسی حدیث میں یا کسی تفسیر میں ایسی وضاحت آ جاتی ہے کہ یہ صرف ان صحابہ، اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے صحابہ اللہ کی رضا کے متلاشی نہیں تھے، سب اللہ کی رضا کے طلبگار تھے اور سب سچے اور پکے مومن تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہیں پر یہ فرمایا کہ قل انی علی بینۃ من ربی، کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر ہوں. وکذبتم بہ، اور تم نے اس کو جھٹلا دیا ہے. وعندی ما تستعجلون بہ، جس کو تم جلدی طلب کر رہے ہو نا وہ میرے پاس نہیں ہے. ہوتا یہ تھا کہ جب یہ دعوت سے تنگ آ جاتے ہیں نا مشرک لوگ، کافر لوگ، تو یہ پھر کہتے ہیں کہ وہ عذاب لے ہیں جو جس کا آپ ہمیں دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، جو ہمارے اوپر وعید آپ کہتے ہیں، تو وہ لے ہیں جلدی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس وہ کچھ نہیں ہے جو تم جلدی طلب کر رہے ہو. تو لفظ یہ لفظ بینی و بینکم، ایک وقت آئے گا کہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. اور پھر فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اور اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں. یعنی غیب جو ہے اس کی چابیاں کلی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہیں. تو آپ کہیں کہ جی فلاں صاحب بھی تو باتیں بتا دیتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بتاتا ہے نا وہ ایک تخمینے سے، اندازے سے، جنات کی وجہ سے جو خبریں آسمان سے لے آتے ہیں، یا پھر ایسے ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی باتیں کر کے بتاتے ہیں، لوگ یقین کرنے لگ جاتے ہیں. ایک دن ڈاکٹر احمد لکھی صاحب بتا رہے تھے، کہتے ہیں کہ اسکول کالج کے دور میں تو کوئی شخص آیا، وہ ہاتھ دیکھتا، کہتا کہ ایسے جوڑو، ایسے کرو، تو یہ وہ پھر بتاتا کہ تمہارا یہ ہے، تمہارا وہ ہے. تو کہتے ہیں اگلے دن مجھے ویسے ہی ایک بات سوچی، میں نے کہا ان کا ذرا امتحان تو لوں. تو میں نے لڑکوں سے ویسے کہہ دیا، میں نے کہا میں بھی پابلسٹ ہوں. تو وہ لڑکے ہاتھ دکھانے کو ادھر سے آ رہے ادھر سے آ رہے. کہتے ہیں کہ سردیوں کی رات تھی تو کہیں دور علاقے سے نا میرے پاس 3 لوگ آ گئے. کہتے ہیں جی آپ کو ہاتھ دکھانا ہے. انہوں نے بتایا، سمجھایا. انہوں نے کہا میں تو ویسے بالکل نہیں جانتا کچھ بھی، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ نہیں بھی جانتے تو بس آپ ہاتھ دیکھ دے. تو کہتے ہیں میں نے اندازے سے باتیں بتائی ایسے ہی، یعنی انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا. اور اس وقت ظاہر ہے اتنا علم بھی نہیں ہوتا، اتنا شعور بھی نہیں. تو انہوں نے پوچھ کے ہی چھوڑا، اور پھر کہنے لگے ہاں جو آپ نے بتایا ٹھیک ہے، ایسے اس حال ہے. تو ایسے یعنی یہ ہوتا ہے. تو یہ جو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی حکیم ہو، طبیب ہو، وہ جب تجربات سے گزرتا جاتا ہے نا اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص جس کے رنگ میں یہ کیفیت ہے، اس کی چال میں یہ ہے، یا اس کے گفتگو کے انداز میں یہ چیز ہے، اس کو آدھی چیزیں تو آتے آتے ہی پتہ چل جاتی ہیں. وہ جب نفس پہ ہاتھ رکھتا ہے وہ کہتا ہے واہ واہ اس کو تو بڑا پتہ ہے. کیوں جی ہاں یہ کیا ہے. تو اس طرح کر کے نا لوگ کہتے ہیں شاید غیب. تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ غیب جو اللہ نے رکھا ہے اس میں حکمتیں ہیں، اس تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بس جستجو کریں اچھے کی، بہتر کی، اور اپنی دنیا اور آخرت بہتر کرنے کی کوشش کریں. نہ یہ کہ آپ اپنی قسمت معلوم کرتے رہیں کہ وہ کیسی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو اس کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی، تو وہ لوگ جو ایسے ہیں کہ ان کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں. تو ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک. یعنی جو اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملاتے ہیں.
اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ بعض ایسے مسلمان بھی ہیں جو اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو ملاتے ہیں، یعنی شرک اور ایمان ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے نا، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ شرک نہیں کر سکتا، تو یہ بات غلط ہے۔ شرک کر سکتا ہے اور لوگ کرتے ہیں شرک، اللہ کے سوا دوسروں کو پکارا جاتا ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ سے امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں اسی طرح دوسروں سے بھی کی جاتی ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سے ما فوق الاسباب کچھ طلب کیا جاتا ہے، اس میں ایک فرق ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اگر یہ کہیں نا کہ یار تم اغیار کو غیروں کو کیوں پکارتے ہو اللہ کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں آپ بھی تو پکارتے ہیں، وہ کیسے ہے؟ تم کہتے نہیں کہ مجھے پانی دے دو، مجھے روٹی دے دو، مجھے تنخواہ دے دو، مجھے یہ بھی تو مدد طلب کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے تم بھی مشرک ہو۔ یہ جو تحت الاسباب ہے، جو لوگوں کے مسائل کے تحت ہیں اور لوگوں کے دوسرے کی ضرورتیں حاجات پر رکھی گئی ہیں، یہ شرک نہیں ہے، نہ ہم اس کو شرک کہتے ہیں، اور نہ کوئی بھی ذی شعور اسے شرک کہہ سکتا ہے، اور نہ ہماری یہ مراد۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سن رہا ہے، اسی طرح ہم یہ سمجھیں کہ کوئی اور بھی ہماری اسی طرح سن رہا ہے جو یہاں موجود نہیں ہے، تو یہ شرک ہوگا۔ اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مساجد اللہ کی ہے تو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارنا۔ اور کئی اور مقامات میں بھی اللہ نے فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے گا، یعنی عبادت کرنے کا نہیں کہا، صرف پکار ہی لے کہ یا فلاں جو پاس موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سزا یافتہ ہے، اس کو سزا ملے گی۔ تو اس وجہ سے جو اپنا عقیدہ وہ ٹھیک، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کا تذکرہ یہاں پہ ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے بھی انہوں نے مخاطب ہوئے، وقت کے بادشاہ سے بھی، گھر والوں سے بھی، ہر ایک سے انہوں نے کیا اپنا مکالمہ ان سے کیا، بات کی، دعوت دی۔ تو قوم کا جو انہوں نے طریقہ تلاش کیا وہ یہ تھا، کیونکہ ان کی قوم سورج چاند کی، یعنی یہ جو فلکیات کے ہیں، ان کی وہ پرستش کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کی پرستش کی، یعنی وہ پرستش نہیں کی، ان کے سامنے کہا کہ یہ میرا رب ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ جب غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ میں ان سے محبت نہیں کرتا جو اپنا وجود بھی قائم نہ رکھ سکے، یعنی قوم کو سمجھانے کے لیے۔ پھر سورج کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ اس سے بڑا ہے، ستارے کا اس سے پہلے ہو چکا تھا، سورج کے بارے میں کہا کہ یہ اس سے بڑا ہے، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ تو پھر فرمایا کہ انی بری ہوں مما تشرکون، میں اس سے بری ہوں جو تم شرک قرار دیتے ہو اللہ کے ساتھ۔ تو دیکھیے قرآن مجید میں یہ جو واقعات بیان کیے گئے ہیں یہ بحث سننے کے لیے نہیں ہے، اس کے مطابق اپنا ایک طرز عمل ہونا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ ہم نے کسی کو نہیں پکارنا اور کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ پھر یہ تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک یہ واحد مقام ہے قرآن مجید کا جس میں اتنے انبیاء کا ذکر، یعنی 18 انبیاء کا ذکر یہاں پہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا نام لے کے تذکرہ کیا 18 پیغمبروں میں سے، اور بعد میں فرمایا کہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، کہ ہم نے ان کو بھی صراط مستقیم کی ہدایت دی تھی، اور یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہدایت جو ہے نا وہ انبیاء کے ساتھ جڑی ہوئی، جو انبیاء کے راستے کو چھوڑ دے اور پھر کہے کہ میں ہدایت یافتہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جو کچھ یہ کر رہے تھے وہ سب کا سب ان سے ضائع ہو جاتا، اس کی کچھ حیثیت اللہ تعالیٰ کی نہ ہوتی اگر یہ شرک کرتے۔ انہوں نے شرک نہیں کرنا، انبیاء نے شرک نہیں کرنا تھا، لیکن یہ امت کو سمجھایا گیا کہ تم بھی کسی دعوے میں نہ رہنا، کسی گمان میں نہ رہنا
کہ تم کہو کہ ہم شرک کر نہیں سکتے اور شرک کرتے رہو تو شرک کرو گے تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں. اور اعمال ضائع ہوتے ہیں کئی وجوہات سے. مثلا بندہ مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جائے تو اس کے سارے اعمال ضائع. بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی گستاخی کر بیٹھے سارے اعمال ضائع. حتیٰ کہ اس قدر پابندی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کہ کوئی آپ کے آواز سے اپنی آواز ہی بلند کرے تو اس کے متعلق بھی سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اعمال ضائع ہو جائے. تو کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں تو اعمال کو تحفظ دینا بچانا، جیسے ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس کو تحفظ دینا بچانا یہ بھی ضروری ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا. تو کیوں؟ جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بشر پہ کوئی چیز نہیں اتاری، یعنی یہ اللہ کی قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بشر رسول بنا کے بھیجے، ان پہ کتابیں اتاری، ان پہ اپنے احکام اتارے، وحی نازل کی. تو ایک شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں اتارا تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناقدری ہے نا. ہم یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بنایا، یہ بھی کیا، ہمیں بھی پیدا کیا، یہ پہاڑ بھی بنائے، یہ سب کچھ، لیکن جب اس مقصد کی طرف اتارنے کی بات آتی ہے جو اللہ نے احکامات اتارے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے اتارے نہیں ہیں. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی کہ ان پر کس نے اتارا تھا اور نور اور ہدایت لوگوں کے لیے وہ کس نے اتاری تھی. تو یہ سب بتایا اللہ تعالیٰ نے یہ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اتارا گیا یہ وہی ہے جو پہلے انبیاء کا ایک تسلسل ہے. پھر اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے اور اپنی معرفت کہ اللہ تعالیٰ ہی کچلی اور دانے کو پھاڑنے والا ہے اور وہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. یہ ہے تمہارا رب تو تم کہاں بہکے جاتے ہو. وہ صبح کو پھاڑتا ہے رات کے اندھیروں سے، صبح کو طلوع کرتا ہے، صبح کو نکالتا ہے، تو یہ اس کی قدرت ہے. اور اسی طرح اور بھی بہت سی آیات بیان فرمائی. اور اس کے بعد یہ ایک سبق دیا کہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں تو تم ان کو گالی نہ دو، یعنی جن کو لوگ پکارتے ہیں ان کو گالی نہ دو، یعنی برا نہ کرو. تو کیوں کہ وہ اس کے نتیجے میں پھر سچے اللہ کو گالی دیں گے، برا کہیں گے. تو برا نہیں کہنا چاہیے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہدایت پر نہیں ہیں یا جو ان کے ساتھ ایسا کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، جو اس پہ خوش ہے تو اس کا یہ کام درست نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن انہیں برا نہیں کہنا، ایسی بات نازیبا کلمات نہیں کہنے. تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور اس کے بعد ہے 8ویں پارے کا آغاز. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ اگر ان سے ہم ان پہ فرشتے اتارے، ان سے مردے یعنی فوت شدگان باتیں کرنا شروع کر دیں اور ہم ان کے سامنے ہر چیز کو لا جمع کریں تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے. اللہ چاہے گا تو ایمان لائیں گے، لیکن اکثر ان میں سے جائے گا. تو اللہ کیوں نہیں چاہتا؟ یہ بات سوچنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ اللہ چاہے گا تو یہ ایمان لائیں گے. اگر لوگوں نے اللہ کے چاہنے پر ہی ایمان لانا ہے تو پھر سارے لوگ ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ یہ ایک سوال ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ لوگوں کے ارادوں کو، ان کی ہدایت کی طلب کو دیکھتا ہے، جانتا ہے کہ کون کس قدر ہدایت کا متلاشی ہے. تو جو صدق دل سے ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کی طرف نہیں لاتا. مرضی اس کی چلتی ہے لیکن اس میں کوشش کاوش وہ بندے کی ہوتی ہے. اس وجہ سے اللہ نے یہ فرمایا کہ ماں کانوا لیؤمنوا، نہیں ہے وہ ایمان لاتے مگر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہے. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ ایمان لائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں چاہتا؟ اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں چاہتا کہ وہ ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہتے. تو اگر دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے سب کو ہدایت دینی ہوتی تو پھر یہ امتحان کا مطلب ہی نہیں تھا. تو اس وجہ سے ہمیں اختیار دیا گیا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے لیے دعا کریں بس اللہ ہدایت دے، وہ صدق دل سے نہ ہدایت چاہتے ہیں، نہ اس طرف آنا چاہتے ہیں، نہ ان کی کوئی جستجو ہے. اس وجہ سے وہ ساری زندگی یہی کہتے کہتے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے ہدایت کے لیے جستجو جو ہے وہ سچا علم ہو جس کی وجہ سے ہدایت ملتی ہے. یعنی ایک راستہ ہے نا، میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے کسی علاقے میں جانا ہو
جو انجان ہو، جس کو آپ نہیں جانتے، آپ سب سے پہلے اس کا راستہ پوچھیں گے. آپ گوگل میپ پہ جائیں گے، آپ دیکھیں گے کون سا راستہ ایزی ہے، کیسے میں پہنچ سکتا ہوں. یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے سفروں اور دن کے 24 گھنٹوں کے اندر اندر کے سفروں کے بارے میں ہم اتنا وہ کانشیس ہوتے ہیں، متفکر ہوتے ہیں کہ کیسے کریں. لیکن جو زندگی کا سفر بیت رہا ہے، اس کے بارے میں ہماری جستجو نہ ہونے کے برابر ہے کہ ہمیں ہدایت کیسے مل سکتی ہے. نہ ہم نے کبھی اس کو چیک کیا، نہ ہم نے قرآن کو دیکھا کہ صراط مستقیم ہے کیا، نہ سنت سے یہ سمجھا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشے بنا کے سمجھایا لوگوں کو. ایک لکیر کھینچی، اس کے ساتھ دو علیحدہ لکیریں کھینچی، اور جو درمیان میں لکیر کھینچی تھی اس کے متعلق فرمایا کہ یہ میرا رستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے. تو صراط مستقیم کا مطلب یہ ہے کہ جب اس پہ چڑھ جاتا ہے وہ اس کا سفر صحیح رستے پہ جا رہا ہے، اور وہ منزل پہ پہنچے گا ہی، کیونکہ وہ صراط مستقیم پر ہے. تو اس رستے کی دعا اور اس کے لیے کوشش اور جستجو یہ ہمارے ذمہ ہے، اور اس کو کرنا چاہیے. تو پھر اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے یعنی لوگوں میں سے کون اس کے رستے پر ہے اور کون ہدایت پر ہے اور کون اس کے رستے سے ہٹا ہوا ہے. اللہ سب جانتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے شیاطین کا کوئی تذکرہ کیا کہ شیطان جو ہے اپنے دوستوں کی طرف باتیں تراش کے اس کے کانوں میں ڈالتے ہیں، ان کے دل و دماغ میں بٹھاتے ہیں. یعنی شیطان کی اتنی طاقت ہے، وہ وسوسے خیالات شبہات ڈالتا رہتا ہے تاکہ کیا لیجادلوکم، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرے. یعنی لوگ پھر ہم سے جھگڑا کرتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ہے تو پھر ایسے کیوں، تو پھر ایسے کیوں. یہ سب شیطان نے گھڑی گھڑائی باتیں ان کے ذہن میں ڈالی ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ ادھر آتے نہیں ہیں. اب دیکھیں کہ یہ تو بات ہے کہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن آپ نہیں جانتے کہ کتنے لوگ اسلام سے برگشتہ ہو رہے ہیں. ہمیں اپنے محلے یا اپنے حالات ماحول تک پتہ ہوتا ہے نا. تو نوجوان نسل جتنی تیزی سے الحاد کی طرف جا رہی ہے امت مسلمہ، تو وہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ قابل غور ہے. تو اس میں زیادہ کردار شیطان صفت لوگوں کا ہے، جو ان کو اچھے بھلے نوجوانوں کو وہ تحریت کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ تم قرآن، سنت، حدیث ان کے قریب نہ جاؤ، نہ ان کے تعلیم دینے والوں کے پاس جاؤ، نہ ان کے پاس بیٹھو. ان کو پھر اپنے جال میں بچانا آسان ہو جاتا ہے نا، کیونکہ وہ کوئی اعتراض کرے گا، وہ کوئی اشکال پیدا کرے گا. تو اس کا تعلق اگر کسی عالم سے ہوگا تو وہ اس کے سامنے بیان کرے گا، جی وہ شخص ایسے کہہ رہا ہے، وہ اس کو بتائے گا اس کا یہ نہیں یہ مطلب ہے، وہ تمہیں پھنسانا چاہتا ہے. تو اس وجہ سے وہ ادھر آنے نہیں دیتے، تو متنفر کرتے ہیں اور پھر اپنے جال میں وہ پھنساتے ہیں. تو اس وجہ سے شیطان جو ہے اور شیطان صفت لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی، اب من کان میتا فاحییناہ، کہ جو شخص مردہ ہو ہم اسے زندہ کر دیں اور اس کے لیے ایک نور یعنی روشنی اس کے لیے رکھ دیں، اس میں وہ چلتا رہے پھر ناس لوگوں میں. کمم مثلہ فی الظلمات، وہ اس طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہو. یعنی ایک شخص روشنی میں ہے اور ایک شخص اندھیرے میں ہے. روشنی میں آپ دیکھتے ہیں کیسے تیز تیز چل سکتے ہیں ادھر ادھر سب کچھ ساری. جب اندھیرے میں آپ چل رہے ہو تو آپ ہاتھ مارتے رہتے ہیں اور مشکل سے وہ تھوڑا سا سفر طے کرتے ہیں. تو اندھیروں میں چلنا یعنی ایسے لوگ اندھیروں کے مسافر ہیں اور کچھ لوگ روشنی میں جیتے جا رہے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دو علیحدہ مثالیں بیان کر کے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے. پھر فرمایا کہ اے جنوں انس، کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے تھے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ جنوں کی طرف بھی جو رسول آئے وہ وہی تھے جو رسول ہیں. یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام، یہ لوگوں کی طرف بھی ہیں اور جنوں کی طرف بھی یہ رسول ہیں. بہت سال پہلے ایک شخص ادھر ہی وہ یہ سنتر میں مجھ سے کہہ رہا تھا کہ بلکہ اس نے بڑی بحث کی. وہ کہتا ہے نہیں، اس آیت کا مطلب ہے کہ جنوں میں سے بھی رسول ہیں، یعنی جن بھی رسول ہوئے ہیں. جس طرح حالانکہ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دور کے جنوں کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے جب قرآن مجید سنا
وہ کہنے لگے کہ یہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ اتارا گیا. تو وہ یعنی ان کے پیروکار تھے اور مانتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے وہ پڑھا بھی ہوا تھا تورات کو، اور اس وجہ سے انہوں نے قرآن کو اس کے مماثل قرار دے کے یہ کہا کہ انہوں نے سنا ہے. تو اس کا مطلب ہے موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف مبعوث ہوئے تھے. اور یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ اے جن و انس، ہم تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے ہماری آیات بیان کرتے رہے اور تمہیں اس دن کے ملاقات سے ڈراتے رہے. تو وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں اپنے آپ پر. لیکن ہوا کیا تھا وہ گواہی جو آئی تھی، وہ دعوت جو تمہیں پہنچی تھی، وہ کیوں نہیں مانی؟ وغرتکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا تھا. کوئی بات نہیں، کر لیں گے، ابھی تو بڑی زندگی بڑی ہے، ٹھیک ہو جائیں گے، یہ بس کر لیں، یہ رمضان گزرے گا نا تو بس بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، عید پہ تو ٹھیک ہو ہی جانا ہے. تو اس کے بعد چلے بڑی عید جب آئے گی نا، اس کے بعد پھر چلے محرم. تو ایسے کرتے کرتے نا زندگی کے ماہ و سال گزرتے رہتے ہیں، اور یہ دنیا کی زندگی جو ہے ہمیں دھوکہ دیتی رہتی ہے. یہ دھوکہ کیوں ایسے قرار کیوں دیا؟ دھوکہ اسی لیے نا کہ انسان بہت سارا مال و اسباب جمع کرتا ہے اور زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کہیں پہ وہ آرام سے وہ نکل جاتی ہے زندگی، اور لوگ دیکھتے اور کہتے رہ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس تھا، بڑا اچھا تھا، بڑے پتہ نہیں ہوا کیا ہے. تو یہ وہ زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے. اس وجہ سے اس زندگی کی قدر کرے اور اس کے دھوکے میں نہ آئے. تو پھر فرمایا کہ آپ کا رب جو ہے وہ بہت غنی ہے اور رحمت والا ہے. تو ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء، کہ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے جسے وہ چاہے. جیسے اس نے تمہیں پیدا کیا تھا دوسرے لوگوں کی اولاد سے، اب تمہاری جگہ کسی اور کو بھی لا سکتا ہے. یہ اس کے سب کچھ اس کے اختیار میں ہے. تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اس کے بعد جو کفار کا ایک نظریہ تھا وہ یہ کہ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں مقرر کی تھی کہ یہ ہمارے لیے، یہ ہمارے بتوں کے لیے ہے اور یہ اللہ کے لیے ہے. جو بتوں کے لیے ہوتا تھا اس کو اللہ کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن جو اللہ کے لیے ہوتا تھا اس کو بتوں کے لیے استعمال کر لیتے تھے. اور کسی کے متعلق یہ کہتے تھے کہ یہ جو کھیتی ہے، یہ جو چوپائے ہیں، یہ بس محدود ہیں ان لوگوں تک، یعنی یہی لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے اور نہیں اٹھا سکے گا. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، کوئی گائے بیل اس کو چھوڑا ہوتا ہے، وہ جو مرضی جس کا پھل کھا جائے، جس کا دودھ پی جائے، اس کو نہیں کچھ کہنا کہ یہ فلاں صاحب کی گائے ہے. تو یہ جو باتیں ہیں نا، یہ جاہلیت میں بھی ایسے موجود تھیں اور یہی وہ کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نفی فرمائی ہے، اور یہ بھی وہ ان کے اپنے ہی، یعنی ایسے سمجھے کہ اپنے بنائے ہوئے تصورات کہ تم نے اگر اس تاریخ کو دودھ نہ دیا تو بس تمہارے جانور گئے. تو جو اللہ کے راستے میں دینا ہے اس میں بے شک پانی ملاتے رہیں، لیکن جو ادھر دینا ہے دوسری جگہ پہ تو وہ خالص ہونا چاہیے. تو یہ بالکل وہی بات ہے جو وہ کیا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ بنائے ہوئے تھے سارے سلسلے. اور سورہ انعام جو شخص شرک کی مختلف نوعیتوں کو اور قباحتوں کو جاننا چاہتا ہے تو وہ سورہ انعام کو پڑھے ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ اور ذہن خالی کر کے. تو پورے دعوے سے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کے نصیب میں ہدایت لکھی ہوئی ہے تو اس کو ضرور ہدایت مل کے رہے گا، کیونکہ اس میں بہت وضاحت سے، میں تو ایک سرسری سا ایک مطالعہ آپ کو بتا سکتا ہوں، اس میں بہت گہرائی سے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بیان کروایا ہے. تو پھر فرمایا کہ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا، صفحہ بغیر علم، بیوقوفی سے، علم کے بغیر. کہ لوگ جو اولاد کو قتل کرتے تھے وہ اس وجہ سے بھی کرتے تھے کہ اولاد ہم پر بوجھ ہے، ٹھیک ہے، اولاد ہم پہ بوجھ ہے. اس وقت ایسے کہہ کے لوگ قتل کرتے تھے. آج کیا کہتے ہیں کہ اس کا خرچہ کیسے اٹھائیں گے، اس وجہ پیدا ہی نہیں ہونے دیتے. سوچ تو پیچھے ایک ہی ہے نا،
سوچ ایک ہی ہے کہ اس وقت یہ کہتے تھے کہ چونکہ اس وقت پہلے یہ ابرشن کا اور یہ دیگر جو مراحل ہیں جو منصوبہ بندی کے ہیں یہ اس وقت تھے نہیں، تو وہ پیدا ہونے کے بعد ہی کام کر دیتے تھے. تو اب سوچ وہی ہے، اب پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ جو ہے نا کہتے ہیں نہیں پیدا ہونے ہی نہیں دینا. تو یہ انسانی سوچ ہے، اور اس میں تو کئی ایسے بھی بد نصیب ہیں جو روح پھونکے جانے کے بعد وہ بچے کو اس کو ضائع کروا دیتے ہیں. ان سے پوچھیے جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے معلوم رکھا ہے، اور ان سے پوچھیے جن سے اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے، ان کے پھر اولاد میں کوئی نہیں رہتا تو ان پر کیا بیتتی ہے. اور یہ اپنے جو تصورات ہیں نا ان کو بہت قانون سطح پہ یعنی یہ شریعت کے مخالف ہے. حقیقت یہ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے وہ انہوں نے حرام قرار دے لیا اپنی طرف سے. اللہ نے حلال قرار دیا تھا، ان کو رزق فراہم کیا تھا، انہوں نے اپنی طرف سے اسے حرام قرار دے لیا. فَضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، یہ گمراہ ہیں اور یہ ہدایت نہیں پا سکتے. تو اس طرح یہ 8ویں پارے کا پہلا رکوع یعنی 1/4 وہ مکمل ہوا. یہیں تک پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور ہماری زندگی کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہمیں آخرت کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.